حسد جب انسان کے اندر ڈیر ڈال لیتا ہے تو انسان ہر رشتے کی پہچان بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گجرات کے اندر پیش آیا۔ ایک سگے چاچے نے اپنی 4 بھتیجیوں اور سگے بھائی اور اس کی بیوی کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، میں رضوان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل۔ ڈینگا کی حدود میں محلہ نبی پورہ کی ایک محلہ تھا، وہاں پہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہوتا ہے کہ ایک وراثت پہ لڑائی شروع ہوتی ہے جو کہ آج اکلوتے بیٹے کو اس دنیا سے رخصت کر دیتی ہے۔ اب یہ 3 بھائی ہیں جی، ان کی جو وراثت ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور والدین اپنے طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ اب ان تینوں میں سے ایک عمران ہے جس کا بیٹا قتل ہوتا ہے۔ اب عمران جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو انتہا سپورٹ کرتا ہے ہر طرف سے۔ وہ اس ملزم کو، عرفان کو، جس نے آج اس کے سگے بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کو وہ 2 دفعہ باہر بھیجتا ہے، باہر کے ملک، تاکہ یہ سیٹ ہو جائے، لیکن ناکام ہو کر وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور اس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ جب شادی ہوتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کو وہ ڈیورس دے کے دوسری شادی کروا لیتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کس نے سپورٹ کیا؟ اس کے سگے بھائی نے۔ اب جس گھر میں وہ عمران رہتا تھا، ان کو پتا تھا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، یہی آگے جا کے یہ زمین ہے جو ایک ٹکڑے پہ جا کے اس کا وارث بنے گا، اور اس کی 4 بہنیں ہیں۔ اس ظالم شخص نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اکلوتا ہے، اور ساتھ ساتھ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، لیکن خون جو ہے اس حد تک سفید ہو چکے ہیں۔ اس نے اس کو سوچنے کی بجائے اس نے 4-7 لوگوں کے ساتھ گھر میں آتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع۔ اس سے پہلے عمران پر کئی ایسے ظلم کیے جاتے ہیں، گھر سے نکالا جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی جو کاروبار اس نے کیے تھے وہ بھی اس سے چھین لیے جاتے ہیں۔ وہ چکی کا کاروبار کرتا تھا، وہ بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ تب پھر اہل محلہ نے اس کے والد اور اس کے بھائیوں سے بات کی کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں۔ اس وجہ سے صرف اور صرف اس کے پاس ایک چکی تھی اور ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں تھا، 2 یا 1 کمرہ تھا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن جو عرفان ہے وہ 7 لوگوں کو ساتھ لے کے آتا ہے اور ان پہ حملہ کرتا ہے۔ اب جس میں وہ بچوں کو بھی مارتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی مارتے ہیں اور عمران کو بھی مارتے ہیں۔ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تب 15 پہ کال بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی عمر 13 سال تھی، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ چپ نہیں بیٹھا۔ ظاہری سی بات تھی، والد تھا، وہ کیسے دیکھ سکتا تھا یہ سب اس کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور بہنوں کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا تھا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اس لڑائی میں کودتا ہے، اور چچا جو ہوتا ہے ایک پیچکس کے ساتھ اس کو مارتا ہے، جو کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو جب وہ گرتا ہے، اور اس کو تشدد اس حد تک کیا جاتا ہے، اکیلے پیچکس کی بات نہیں ہے، تشدد اس حد تک کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد جب اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ والد جو ہوتا ہے سارا کچھ چھوڑ کے، لڑائی چھوڑ کے، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہے وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، اکلوتا بیٹا تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اور ایک والد کا اکلوتا سہارا جو کہ ابھی چھوٹی ہی عمر میں صرف وراثت کی بنا پر چھین لیا جاتا ہے۔ جب اس کے دادا سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور دوسرے بھائی سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب جو والد ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ اب میرا بیٹا ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے اس جائیداد، اس وراثت کا کیا کرنا ہے جو کہ اب مجھے ملے گی، یا جو مجھے یہ دے رہے ہیں اس کا میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔